لیسن نمبر 1 ہے 7ویں کلاس کا، دا لاسٹ سرمن آف دا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ سرمن مینز خطبہ۔ اسلام کورز آل دا آسپیکٹس آف ہیومن لائف۔ اسلام کورز، اسلام احاطہ کرتا ہے، آل دا آسپیکٹس تمام پہلوؤں کا، آف ہیومن لائف انسانی زندگی کے۔ اسلام انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں یا تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اٹ از ناٹ اونلی اے ریلیجن، یہ صرف ایک مذہب ہی نہیں ہے، بٹ آلسو اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ کوڈ آف لائف، ضابطۂ حیات، دستور حیات، کمپلیٹ، مکمل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ رسول آف اللہ المائٹی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ یہاں از استعمال ہوا ہے، لیکن ہم احتراماً اس کا ترجمہ ہے نہیں کریں گے بلکہ ہیں کریں گے۔ ایٹ دا اوکیزن آف پرفارمنگ حج، حج ادا کرنے کے موقع پر، ایٹ دا اوکیزن آف کے موقع پر، پرفارمنگ حج، حج ادا کرنے، پرفارم ادا کرنا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیور، ارشاد فرمایا، دیا، ہز لاسٹ سرمن، اپنا آخری خطبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا آن 9 ذی الحج 10 AH، ایج کا مطلب ہے آفٹر ہجری، 9 ذی الحج 10 ہجری کو اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈریسڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، مور دین، زیادہ، 100,000 کمپینینز، 100,000 1 لاکھ، کمپینین صحابہ، 1 لاکھ صحابہ سے زیادہ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، اینڈ ایڈوائزڈ دیم، اور انہیں نصیحت کی، ٹو ڈیووٹ دیئر لائیوز، اس کو ہم پڑھیں گے لائیوز، لیوز نہیں پڑھنا، یہ لائف کی پلورل ہے، لائیوز، ٹو ڈیووٹ دیئر لائیوز، کہ وہ اپنی زندگیاں وقف کر دیں، ڈیووٹ کا مطلب وقف کر دینا، فار دا سروس آف اسلام، اسلام کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، سو دیٹ، تاکہ، دے مائٹ گین دا گلوری آف اللہ آلمائٹی، دے مائٹ گین، وہ حاصل کر سکیں، دا گلوری، خوشنودی، آف اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا رضا حاصل کر سکیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ دیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درس دیا، انہیں سکھایا، ہاؤ ٹو لیڈ دیئر لائیوز، کہ زندگیاں کیسے گزارنی ہیں، اکارڈنگ ٹو دا ٹرو اسپرٹ آف اسلام، اسلام کی صحیح روح کے مطابق زندگیاں کیسے گزارنی ہیں۔ ان دا سرمن، خطبے میں، ہی صلی اللہ علیہ وسلم گیو سچ گائیڈ لائنس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں، گیو دوسری فارم ہے گیو کی، گیو آپ نے دیں، سچ گائیڈ لائنز، ایسے رہنما اصول، آپ نے ایسے رہنما اصول دیے، ٹو دا مسلمس، مسلمانوں کو، اینڈ دا انٹائر ہیومینٹی، اور تمام انسانیت کو، انٹائر کا مطلب تمام، مکمل، ہیومینٹی انسانیت، انسانیت کا مطلب ہے کہ تمام انسان، ایز اے یونٹ، ایک قوم کی حیثیت سے اور ایک جنس کی حیثیت سے تمام انسانیت کو، اس میں تمام شامل ہے، تمام انسانیت کو ایسے رہنما اصول دیے، دیٹ ایمڈ، جن کا مقصد تھا، ٹو امپروو، بہتر بنانا، دیئر سوشل، مورل، پرسنل اینڈ پولیٹیکل لائف، ان کی سماجی، اخلاقی، ذاتی اور سیاسی زندگی کو بہتر بنانا مقصد تھا۔ ہیئر از دا ایکسٹریکٹ فرام دا سرمن، ہیئر از، یہاں ہے، دی ایکسٹریکٹ، اس کا ترجمہ آپ اقتباس بھی کر سکتے ہیں، اقتباس، اور خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہیئر از دا ایکسٹریکٹ فرام دا سرمن، یہاں خطبے سے یا خطبے کا خلاصہ درج ذیل ہے، یا یہاں خطبے کا خلاصہ دیا جاتا ہے۔ آل پریز از ڈیو ٹو اللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سو وی پریز ہم، چنانچہ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اینڈ سیک ہز پارڈن،
اینڈ سیک اور طلب کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ہز پارڈن اس کی معافی اور اس کی معافی مغفرت تلاش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں. اینڈ وی ٹرن ٹو ہم اور ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ سیک ریفیوج ود اللہ، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. فرام دا ایولز آف آور سیلوز، اپنے نفس کی برائیوں سے. اینڈ فرام دا ایول کانسیکوینسز آف آور ڈیڈز، اور اپنے اعمال کے برے نتائج سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. ہوم اللہ گائیڈز رائٹ، ہوم جن کو اللہ گائیڈز اللہ رہنمائی فرماتا ہے، رائٹ سیدھے راہ کی، جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی جن کو اللہ سیدھا راہ دکھاتا ہے. دے آر دا نن، کوئی ایسا نہیں ہے، ٹو لیڈ ہم ایسٹروئے، کہ جسے کوئی گمراہ کر دے، یعنی اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اینڈ دے آر دا نن ٹو گائیڈ ہم رائٹ whom اللہ لیڈز ایسٹرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے. دے آر دا نن ٹو گائیڈ ہم رائٹ، اسے کوئی سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. آئی بیئر وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں. آئی بیئر وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں. دیٹ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. گاڈ کا ترجمہ یہ ہم معبود بھی کر سکتے ہیں اور خدا بھی کر سکتے ہیں. دی ون، وہ ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. ہیونگ نو پارٹنر، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ود ہم، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہز از دا سوورینٹی، اسی کی حاکمیت ہے. سوورینٹی حاکمیت، اقتدار اعلیٰ، اسی کا اقتدار اعلیٰ ہے، اسی کی حاکمیت ہے. اینڈ ٹو ہم از ڈیو آل پریز، اور سب تعریفوں کا وہی حقدار ہے، سب تعریفوں کے وہی لائق ہے، اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں. ہی گرانٹس لائف، وہی زندگی دیتا ہے. گرانٹ گیو، دینا. ہی گرانٹس لائف، وہی زندگی دیتا ہے. اینڈ کازز ڈیتھ، اور وہی موت دیتا ہے. اینڈ از پاورفل اوور ایوری تھنگ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اینڈ از پاورفل کا یہ ہم ترجمہ کریں گے با محاورہ، اور وہ ہر چیز پر، ایوری تھنگ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قوت رکھنے والا ہے، یعنی ہر چیز پر قادر ہے. دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دی ون، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک اکیلا ہے. ہی فلفلڈ ہز پرومس، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. اینڈ گرانٹیڈ وکٹری، اور فتح کامیابی عطا فرمائی. ٹو ہز باؤنڈز مین، اپنے بندوں کو. باؤنڈ مین بندہ، غلام، اور اس نے اپنے بندوں کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی. اینڈ ہی الان راؤٹڈ دا کانفیڈریٹس، اور اس نے شکست دی. راؤٹ کا مطلب ہے شکست دینا، ہزیمت دینا، اور اس نے شکست دی، ہزیمت دی. اینڈ ہی الان راؤٹڈ دا کانفیڈریٹس، اور اس نے اسلام کے دشمنوں کو شکست دی، ہزیمت دی. او پیپل، اے لوگو، لسن ٹو مائی ورڈز، میری باتیں غور سے سنو. ورڈز کا مطلب یہاں ترجمہ، لفظ نہیں ترجمہ کریں گے بلکہ باتیں، میری باتیں غور سے سنو. فار آئی ڈو ناٹ نو، کیونکہ میں نہیں جانتا. ویدر وی شیل ایور میٹ اگین، کیا کہ آیا ہم دوبارہ ملیں گے یا نہیں. اینڈ پرفارم حج آفٹر دس ایئر، اور اس سال کے بعد دوبارہ حج کریں گے. او جی پیپل، اے لوگو، اللہ سیز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. او پیپل، اے لوگو، وی کریٹڈ یو، ہم نے تمہیں پیدا کیا. فرام ون میل اینڈ ون فیمیل، ایک مرد، میل کا ترجمہ یہاں کریں گے مرد، اور فیمیل کا یہاں کریں گے عورت. ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اینڈ میڈ یو انٹو ٹرائبز اینڈ نیشنز، اور تمہارے قبیلے اور قومیں بنائیں. ٹرائبز قبیلے، نیشنز قومیں. سو ایز، تاکہ، ٹو بی نون ٹو ون اینڈ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ویریلی، بلا شبہ، ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک. دا موسٹ آنرڈ امنگسٹ یو، دا موسٹ آنرڈ، سب سے زیادہ عزت والا.
amongst you تم میں سے is the one وہ ہے who is most God fearing جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہی ہے۔ An Arab has no superiority over a non-Arab کسی عربی کو کسی عجمی پر، نان عرب غیر عربی یعنی عجمی پر فوقیت یا برتری حاصل نہیں ہے۔ Nor does a non-Arab has any superiority over an Arab اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل ہے۔ Also a white has no superiority over a black نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت حاصل ہے۔ Nor a black has any superiority over a white اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت حاصل ہے۔ Except by piety and good action سوائے تقوی اور نیک اعمال کے۔ piety تقوی پرہیزگاری and good action نیک اعمال، سوائے تقوی اور نیک اعمال کے۔ learn یاد رکھو that every Muslim is a brother to every Muslim کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ and that اور یہ کہ the Muslims constitute one brotherhood کہ مسلمان ایک بھائی چارہ یا ایک برادری بناتے ہیں۔ constitute بناتے ہیں، brotherhood بھائی چارہ یا برادری، مسلمان ایک برادری یا بھائی چارہ بناتے ہیں۔ nothing shall be legitimate nothing کوئی چیز بھی shall be legitimate حلال نہیں ہے، legitimate حلال نہیں ہے to a Muslim کسی دوسرے مسلمان کے لیے، کوئی چیز کسی دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے which belongs to a fellow Muslim جو اس کے کسی دوسرے ساتھی مسلمان کی ہے unless جب تک نہ it was given freely and willingly جب تک وہ اسے آزادی سے اور خوشی سے نہ دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی مسلمان کی ہے تو اس مسلمان کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے مسلمان کے لیے وہ چیز لینا حلال نہیں ہے جب تک وہ خود اپنی رضامندی سے خوشی سے نہ دے۔ do not therefore do injustice to yourselves do not therefore اس لیے do not do injustice نا انصافی نہ کرو، ظلم نہ کرو to yourselves اپنی جانوں پر، اس لیے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ all mankind is the progeny of Adam تمام بنی نوع انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، progeny اولاد۔ and Adam was created out of clay اور آدم علیہ السلام کو کلے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ behold دیکھو every claim of privilege whether that of blood or property every claim of privilege کسی بھی قسم کا دعویٰ whether that of blood or property خواہ وہ خون کا ہو یا جائیداد کا is under my heels میرے پاؤں کے نیچے ہے except that of the custody of the Kaaba سوائے کعبہ کی ذمہ داری کے، سوائے کعبہ کی کسٹڈی کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری ہونا، امانت ہونا، کسی کے پاس کسی کے قبضے میں کوئی چیز ہونا، سوائے کعبہ کی امانت کے اینڈ سپلائنگ آف واٹر ٹو دا پلگرمز سپلائنگ واٹر پانی پلانا، پانی مہیا کرنا ٹو دا پلگرمز حاجیوں کو، سوائے کعبہ کی حفاظت اور حاجیوں کو پانی پلانے کے۔ تمام جو استحقاق کے دعوے ہیں خواہ وہ خون کے ہوں یا جائیداد کے وہ میرے پاؤں کے نیچے ہیں، مطلب یہ کہ ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ او پیپل آف قریش اے قریش کے لوگوں ڈو ناٹ اپیئر آن دا ڈے آف ججمنٹ ود دا برڈن آف دس ورلڈ ڈو ناٹ اپیئر حاضر نہ ہونا آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر نہ ہونا ود دا برڈن بوجھ لے کر، برڈن بوجھ آف دس ورلڈ اس دنیا کا، اراؤنڈ یور نیکس اپنی گردنوں میں۔ اے قریش کے لوگوں قیامت کے دن اپنی گردنوں میں اس دنیا کا بوجھ لے کر اللہ کے حضور حاضر نہ ہونا۔ ویئر ایز ادر پیپل میں اپیئر
before the Lord with the rewards of the hereafter. جبکہ دوسرے لوگ حاضر ہوں with the rewards انعامات کے ساتھ of the hereafter آخرت کے. hereafter کا مطلب آخرت. جبکہ دوسرے لوگ آخرت کے انعامات کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں. In that case ایسی صورت میں I shall avail you not میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اویل کا مطلب فائدہ پہنچانا, کسی کے کام آنا. ناٹ کچھ نہیں, زیرو. اگینسٹ اللہ اللہ کے حضور اللہ کے سامنے ایسی صورت میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی, چونکہ لیسن یہ کافی لمبا ہے لہذا ہم اس کے 2 حصے بناتے ہیں. تو آج ہم نے شروع سے لے کر یہاں تک کیا ہے. یہ پیج نمبر ہے 3 تک, پیج نمبر 3 کے یہاں تک. نیکسٹ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے شروع کریں گے. امید ہے آپ کو لیسن کی اچھی طرح سمجھ آئے گی. اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اچھی طرح لیسن کو سمجھ جائیں گے. پھر بھی اگر کسی لفظ کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ چلے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا لکھنا ہے سوال. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.